الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالی اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے اور گرمی کی شدت کو کم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج کل کی بات بھی نہیں بلکہ پہلے بھی کافی سارے لوگ ایسے ہوتے تھے۔ کافی سارے بھی نہیں کہہ سکتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ چند باتیں، چند پہیلیاں یاد کر لیتے ہیں اور پھر علماء کرام سے جا کر بے تکے سے سوال کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ ہمارے بات کی، ہمارے علم کی دھاک بیٹھ جائے۔ اور کچھ لوگ علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ علماء کرام سے بحث کریں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ علماء کرام سے بحث کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو، یہ حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کل بروز قیامت جنت کی خوشبو تک نہیں سنگھائی جائے گی۔ بہرحال تو کچھ لوگوں کے ایسے سوالات ہوتے ہیں۔ تو ایک شخص ایسا تھا جس نے کافی لوگوں سے یہ سوال کیے، چند 3 سوال کیے۔ اب اس کا ٹکراؤ ایک اللہ والے سے ہو گیا، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ سے ان کا ٹکراؤ ہوا۔ اب اس شخص نے حضرت بہلول دانا سے بھی وہی سوال کر لیے جو اس نے کافی سارے لوگوں سے پوچھے، لیکن جواب نہیں ملا۔ اب حضرت بہلول دانا سے جب سوال کیے تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ سوال بولو کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ یعنی کہ اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ اس نے کہا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب سب کچھ شیطان کرواتا ہے تو انسان کو سزا کیوں ملے گی؟ آپ نے فرمایا اور سوال۔ اس نے کہا کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان آگ سے بنا ہے، جن ہے، آگ سے بنا ہے، جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر جہنم کی آگ اس آگ کو کیسے جلائے گی؟ آگ کو کیسے جلائے گی؟ اس کو تکلیف کیسے ہوگی؟ تو حضرت بہلول دانا سوچنے کھڑے ہو گئے، کچھ سوچنے لگے تو یہ شخص جو ہے اس نے بڑے سخت جملے بولے کہ دیکھا نا، میں نے نہیں کہا تھا آپ کو بھی نہیں آئیں گے یہ سوالوں کے جوابات، نہیں ہے پتہ تم لوگوں کو۔ اس طرح سے اس نے کچھ سخت الفاظ بولے، جملے ایسے بولے۔ تو حضرت بہلول دانا نے ساتھ ہی ایک مٹی کا روڑا پڑا تھا، اینٹ کا نہیں، مٹی کا روڑا پڑا تھا۔ جب مٹی کبھی سخت ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، تو وہ روڑا بھی تگڑا بن جاتا ہے۔ تو آپ نے وہ روڑا اٹھایا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ روڑا اٹھا کر اس شخص کو کس کے مارا۔ اس شخص کا سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ وہ وہاں سے گیا کوتوالے شہر کے پاس، یعنی کہ آج کل جس کو ہم ایس ایچ او کہہ سکتے ہیں، تو گیا کوتوالے شہر کے پاس اور جا کر اس نے اپنا پرچہ درج کرایا، رپورٹ کر دی کہ فلاں شخص نے، بہلول دانا نے میرا سر پھاڑ دیا ہے، کوئی بات نہیں، میری کوئی غلطی نہیں۔ تو کوتوالے شہر نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ بابا جی تو ایسا کرتے ہی نہیں ہیں، وہ کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا دیکھ لیں جی، میرا سر پھاڑا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ آخرکار بہلول دانا کو بلا لیا گیا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ آئے تو کوتوالے شہر نے پوچھا کہ ہاں جی، آپ نے بابا جی اس کا سر پھاڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو اس کا سر نہیں پھاڑا۔ وہ
وہ کہنے لگا نہیں جی انہوں نے پھاڑا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے، میں نے کوئی اس کا سر نہیں پھاڑا. اب کوتوال شہر نے کہا کہ کون سے 3 سوال؟ آپ نے فرمایا کہ پوچھیں اس سے. اب اس شخص نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو حضرت بہلول تنا نے فرمایا کہ روڑا لگا ہے؟ کہنے لگا لگا ہے. آپ نے پوچھا درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے درد، کہاں ہے دکھاؤ. اس نے کہا درد ہو رہا ہے، دکھائی کیسے دے سکتا ہے، میں کیسے دکھاؤں؟ تو حضرت بہلول تنا نے فرمایا کہ ایسے ہی رب ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، ہاں قیامت والے دن دکھائی دے گا، قیامت والے دن نظر آئے گا، ہم سب دیکھیں گے اور رج رج کے دیکھیں گے، جی بھر کے دیکھیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے. اب اس نے کہا، کوتوال شہر نے پوچھا کہ ہاں جی تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ اس نے کہا جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کیوں؟ تو حضرت بہلول تنا نے فرمایا کہ جب تجھے روڑا شیطان نے مروایا ہے، شیطان نے مارا ہے، تو میرے اوپر پرچہ کس لیے کٹایا ہے؟ میرے اوپر پرچہ، میرے اوپر رپورٹ کس لیے کی؟ تو مجھے سزا کس لیے دلوانا چاہتا ہے جب کروایا شیطان نے ہے؟ تو اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا کہ جب شیطان اگر کرواتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا سوچے، غور فکر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو چھوٹ تو دی ہے، انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں. اب اس کی مرضی کہ چاہے شیطان کے راستے پر چلے یا پھر رحمان کے راستے پر چلے، اپنے دماغ سے سوچے کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے. بہرحال اب قاضی صاحب نے، کوتوال شہر نے پوچھا تیسرا سوال کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، جن ہے آگ سے بنایا گیا، اس کو آگ میں ڈالیں گے تو آگ کو اثر کیسے کرے گی، درد کیسے ہوگا، تکلیف کیسے ہوگی؟ تو حضرت بہلول تنا رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم کس چیز سے بنے ہو؟ اس نے کہا مٹی سے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے مارا کیا ہے تمہیں؟ نے کہا کہ روڑا مٹی کا. آپ نے فرمایا کہ جب مٹی کو لگی ہے، درد ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، خون نکل رہا ہے. کہنے لگا بالکل تکلیف بھی ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، خون بھی نکل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح سے شیطان کو بھی تکلیف ہوگی، چاہے وہ آگ سے بنایا گیا ہے، لیکن جب اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کو تکلیف بھی ہوگی، اس کو درد بھی ہوگا. تو اس طرح سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کے 3 انوکھے سوالات، ان کے جوابات بڑے خوبصورت انداز سے دیے. تو دیکھیں کہ ایسے اب یہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا. اکثر ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے، سوالات ہوتے رہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی آتے رہتے ہیں کہ یار اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اگر جو ہے شیطان سب کچھ کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کیوں؟ ہوتے ہیں سوالات، ہمارے مائنڈ میں بھی آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہمارے مائنڈ میں ڈال بھی دیتا ہے، تو ہم اس چیز کا کنفیوژن کا شکار رہ جاتے ہیں. تو بہرحال اس خوبصورت انداز سے حضرت بہلول تنا رحمت اللہ تعالی، اللہ کے بہت پیارے بزرگ گزرے ہیں، بہت پیارے ولی گزرے ہیں، تو آپ نے اتنے خوبصورت انداز سے جوابات دیے. دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اللہ والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالی جو ہم نے یہ سیکھا اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا ہے کہ رب تعالی تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، فلسطین کی خیر فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی، قبلہ اول کی، اور کشمیر والے مسلمانوں کی، اور ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں تمام کی خیر فرمائے، تمام کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے. اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس گرمی کی شدت کو ہم سے دور فرمائے اور اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے. آپ بھی آمین کہہ دیں، کامنٹ میں بھی لکھ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.